شوگر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خاموش قاتل ہے اور اس کی علامات آہستہ آہستہ بنتی ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں. اس کو ہم سائلنٹ کلر اگر کہیں. بہت سارے لوگوں میں آج کل جو ہم پیشنٹس دیکھتے ہیں اس میں سے 50 سے 60% لوگوں میں کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، یا اگر ظاہر ہو بھی رہی ہوتی ہیں تو مریض اس کو شوگر کی علامات نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں کو آپ عام علامات سمجھ رہے ہوں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں شوگر ہو. میں کچھ علامات کا ذکر کرتا ہوں، اگر ان میں سے کچھ علامات آپ میں محسوس ہوتی ہیں آپ کو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو. اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی چانسز یہی ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو. اس میں بغیر محنت اور مشقت کے اگر وزن کم ہو رہا ہو، آپ کی بغیر کسی کوشش کے اگر آپ محسوس کریں کہ وزن کم ہو رہا ہے، آپ کھا پی بھی ٹھیک طریقے سے رہے ہیں، آپ کوئی پرہیز بھی خاص نہیں کر رہے، آپ کوئی ڈائٹنگ وغیرہ نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو. انکنٹرول شوگر کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر چربی برن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مسلز جو گوشت وغیرہ ہمارا ہوتا ہے تو یہ بھی انرجی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وزن کم ہو سکتا ہے. اگر زخم نہیں بھر رہے ہمارے، خاص طور پہ پیروں پہ زخم یا جہاں بھی جس میں ہم محسوس کریں کہ اگر زخم نہیں بھر پا رہے تو اس کے پیچھے بھی سلو ہیلنگ کے پیچھے بھی بلڈ شوگر کا بڑا ہونا ہو سکتا ہے. اور کیونکہ ظاہر بلڈ ویسلز جو ہیں، خون کی نالیاں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں شوگر کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ زخموں کی بھرپائی نہ ہو پا رہی ہو. بار بار اگر انفیکشن ہو رہے ہیں، مطلب چیسٹ انفیکشن ہو رہے ہیں، کوئی اور مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے، کچھ دن پہلے انفیکشن ہوا پھر دوبارہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی شوگر ہو. شوگر آپ کا امیون سسٹم، قوت مدافعت کو کافی حد تک کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے یسٹ انفیکشن، فنگل انفیکشنز یا بیکٹیریل انفیکشنز یا سکن انفیکشنز، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاتھوں اور پیروں کا سن ہونا، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے شوگر ہو. شوگر جب بھی ہوتی ہے تو یہ نروز کو ڈیمیج کرتی ہے، اعصابی نظام کو ڈیمیج کرتی ہے، جس کی وجہ سے سن پن، سنسناہٹ اور ڈیمیج ہونا جو سکن کا ہوتا ہے بہت زیادہ، خاص طور پہ پیروں کا اور ہاتھوں کا، اس میں سن پن زیادہ محسوس ہوتا ہے. آنکھوں کا دھندلا پن، بہت سارے لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ جی کوئی بیماری بھی نہیں اور ایک دم سے آنکھوں کے آگے دھندلا پن آ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کہ شوگر ہو. شوگر کی وجہ سے لینس جو ہوتا ہے آنکھوں کا، اس کے اوپر سوجن یا سویلنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عارضی طور پہ دھندلا پن محسوس ہو سکتا ہے، یا آنکھوں کی دیگر بیماریاں ہو سکتی ہیں. منہ اور جلد کا خشک ہونا، مطلب چہرے کا بھی خشک ہونا ہو سکتا ہے، منہ کے اندر کی بھی خشکی ہو سکتی ہے، اور جلد جو ہم سمجھتے ہیں کہ جلد کی خشکی بھی ایک بڑی وجہ شوگر بھی اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، کیونکہ بار بار پیاس لگتی ہے، پیاس لگنے سے خشکی ہوگی، اور اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تھکاوٹ اگر بہت زیادہ محسوس ہوتی ہو، بہت زیادہ فٹیگ محسوس ہوتی ہو، اس کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بار بار پیاس بڑھے گی، آپ پانی پیئیں گے، پھر بار بار واش روم جائیں گے، شوگر بڑی ہونے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوگی جسم کے اندر، جس کی وجہ سے تھکاوٹ اور نکاہت محسوس ہوتی ہے. موڈ، مزاج کی اگر تبدیلی ہو، ڈپریشن وغیرہ اگر محسوس ہو، تو اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کہ چھپی ہوئی سائلنٹ کلر، خاموشی سے آپ کے اوپر اثر انداز ہونے والی شوگر ہو. کیونکہ شوگر کے مریض عام مریضوں کی نسبت ڈبل ڈپریسو ہوتے ہیں. شوگر کا بڑھنا آپ کے موڈ اور آپ کی انرجی کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے. بالوں کا گرنا، یہ بہت بڑا ہمارے ہاں ایک بیماری جسے ہم سمجھتے ہیں، مریض اکثر پوچھتے بھی ہیں یا دوسرے دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی بال بہت زیادہ گر رہے ہیں. شوگر ظاہر ہے کیونکہ خون کی بیماری ہے، بلڈ ویسلز کی بیماری ہے. جب شوگر بڑھے گی تو جو بالوں کی جڑوں کے جو ہیئر فالیکلز ہیں وہاں پہ خون کی سپلائی پراپر نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے بال گرنا ہو سکتا ہے. مردوں میں بہت زیادہ ایک کامن چیز ہے کہ وہ ازدواجی تعلقات میں مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو بغیر کسی ریزن کے اگر کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ایک بار لازمی آپ شوگر چیک کر لیجئے. ہو سکتا ہے کہ یہ امپوٹنس یا ویکنیسز وغیرہ، سیکشل ویکنیسز جو ہیں یہ شوگر کی وجہ سے ہوں. اچھا، سوچوں میں یا کنسنٹریشن کرنے میں یا ارتکاز کرنے میں ایک انتشار جسے ہم کہتے ہیں، وہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو پراپرلی دیکھ نہیں پاتے، سوچ نہیں پاتے، اور ہر وقت لائٹ ہیڈڈنس آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سر چکرا رہا ہو، اور اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کہ شوگر ہو. شوگر تھنکنگ کو اور کنسنٹریشن کو بھی کافی حد تک کم کرتی ہے. ٹانگوں کی کمزوری، بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں ٹانگوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، کریمپس پڑتے ہیں، کڑل پڑتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی شوگر ہو سکتی ہے. شوگر نروز کو ڈیمیج کرتی ہے، اعصابی نظام کو ڈیمیج کرتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے اور ٹانگوں میں ویکنس یا کڑل پڑنا یا کریمپس وغیرہ پڑنا یہ ہو سکتا ہے. خشک اور خارش زدہ جلد،
جلد کی خشکی بہت زیادہ ٹانگوں پہ، بازوں میں، یا خاص طور پہ جو سکن فولڈز ہوتے ہیں، جو جہاں جوڑ ملتے ہیں، جہاں پہ سکن فولڈ ہوتی ہے، یہاں پہ خشکی کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ شوگر ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر اس طرح کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی بیماری، تو ایک بار شوگر چیک کر لیجیے، ہو سکتا ہے کہ شوگر ہو۔ مسوڑوں کے بار بار انفیکشن ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی ڈینٹل سرجن دوست ہیں وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگوں کو مسوڑوں کے انفیکشنز ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی شوگر ہی ہو۔ اور رات میں بار بار اگر پیشاب آپ کو آ رہا ہے، دن میں بھی شوگر کی وجہ سے آتا ہے، لیکن دن میں کیونکہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا، رات میں اگر 1 یا 2 بار بھی اٹھنا پڑے تو اچھی خاصی کوفت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ شوگر کی وجہ سے ہو، تو اس کو بھی لازمی چیک کریں۔ خواتین میں ایک انفیکشن بہت زیادہ کامن ہے، وہ ہے پیشاب کی نالی کا انفیکشن، فنگل انفیکشن یا گردے اور مثانے کا انفیکشن۔ شوگر کیونکہ مٹھاس پیدا کرتی ہے، تو یہ اگر گردے اور مثانے میں اگر رکاوٹ بن جائے، اگر رک جائے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ انفیکشنز کے لیے بڑا سازگار ماحول ہوتا ہے، خاص طور پہ فنگل انفیکشنز کے لیے۔ خواتین میں یہ انفیکشنز بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں، بلکہ اکثر خواتین جب گائنی ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں اس انفیکشن کی وجہ سے، تب جب چیک کراتی ہیں تو ان کی شوگر ہی نکلتی ہوتی ہے۔ اچھا، منہ سے کچھ لوگوں کے بڑی فروٹی سی اسمیل آتی ہے، کوئی خاص قسم کے سڑے ہوئے پھل جیسے ہوتے ہیں اس کی بو آتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کہ شوگر اگر بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہو تو آپ کے جسم کے اندر کیٹونز پیدا کر سکتی ہے، جو آپ کے جسم کی انرجی کے توڑ پھوڑ کے نتیجے میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے منہ میں خاص قسم کی اسمیل پیدا ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہو۔ یہ کچھ علامات تھیں، اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی اے ٹیپیکل علامات ہیں جو عام طور پہ مریض سمجھتے ہیں کہ یہ شوگر کی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ شوگر میں ہوتی ہیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جو خاص طور پہ جن کا وزن بہت زیادہ ہو، تو وہاں ان کی سکن پہ گردن کے پیچھے ایک رنگ سا بنتا ہے اور میل کی طرح نظر آتا ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی سکن کی بیماری ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اس کو ہم ایکینتھوسس نائگریگینس کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے اور شوگر کی ایک بڑی وجہ ہو۔ اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی علامات ہیں جو بظاہر نہیں نظر آتا کہ شوگر کی وجہ ہوں گی، لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں شوگر ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس قسم کی کوئی علامت محسوس کرتے ہیں، آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹ جا کے شوگر چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر شوگر کی وجہ سے ہوں گی تو شوگر کا علاج ہوگا، نہیں تو کسی اور وجہ سے ہوں گی تو اس بیماری کا علاج ہوگا۔ موسٹلی یہ علامات شوگر کی ہی تھیں۔ بہت شکریہ۔